غالب اردو اور فارسی کے شاعر ہیں، اور اردو میں گفتگو کروں تو کچھ لوگوں کو سمجھنے میں کٹھنائی ہوتی ہے، ہندی میں بات کروں تو مرزا کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ غالب کی پوری پرسنالٹی ان کے اشعار کے ذریعے میں آپ کو پہنچا سکوں۔ کئی سال پہلے، میرے خیال 30-35 سال قبل، کراچی میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جہاں ہندوستانوں کے سرداروں کے شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی گئے تھے، اور اس محفل میں دلیپ کمار صاحب کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وہاں دلیپ کمار نے ایک شعر پڑھا تھا جو مجھے یاد ہے، اور میں وہ بس سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو کیفیت ہے جب غالب کا ہم ذکر کرتے ہیں، ایسی کچھ کیفیت ہم پہ ہے، اور وہ اس لیے کہ غالب کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ میرے جیسے لوگ جو غالب کو پڑھتے ہیں وہ ان کو ایک ولی مانتے ہیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جب ہم غالب کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ شعر ہے کہ سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، سکون دل کے لیے کچھ تو اہتمام کروں، ذرا نظر تو ملے پھر انہیں سلام کروں، مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں۔ غالب کے ساتھ دقت یہی ہے، اور یہ ایک ایسی وڈمبنا ہے کہ جو زبان دلی سے 40 میل دور سپاہیوں کی چھاونی میں پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے ہی ملک میں ایک طرح سے یتیم ہو جاتی ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ اسی زبان کو کچھ آسان بھاشا میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ریلیجن کیا ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سب جو نقش نمائی ہے جو انہوں نے کی ہے اپنے شراب میں یا جوئے خانے میں، لیکن ان کی ڈیپ ریلیجس کنوکشنز کی انتہا نہیں ہے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ شعر جو دلی کے پاس ایک سینٹ بیریڈ ہیں صوفی سرمد، ان پہ لاگو ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مقتل سے کس نشاط کو جاتا ہوں میں کہ ہے، مقتل اسکیفلڈ، مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ I welcome to go to the scaffold because as the scimitar tears my neck, I come closer to my creator. مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں کہ ہے، پرگل خیال زخم سے دامن نگاہ کا۔ ایک فارسی کا شعر ہے، میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں گا آپ کے لیے، کیونکہ غالب نے فارسی میں بہت لکھا ہے، لیکن یہ ایک عجیب شعر ہے، سولو شعر ہے غزلوں کے بیچ میں، جو عموماً پڑھا بھی نہیں جاتا، اور جو دیوان پڑھتے ہیں وہ بھی اس سے بہت نالا نہیں ہیں۔ اسد ہم وہ جنوں جولاں گدائے بے سروپا ہیں، کہ ہے سرپنجے مژگان آؤ پشت خار اپنا۔ He says that I am that wandering priest, that darvish who wanders such madly in the forest that only the eyes of the deer are capable of looking at my back. That is the spiritual evolution that I have reached. اپنی زندگی کے بارے میں، the pace at which his life moves. رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، رکش گھوڑے کو کہتے ہیں، it's a wild horse. رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ Neither is my hand on the rein, nor my feet in the stirrups. That is the pace that the wild horse of life takes me. تو آپ نے یہ پوچھا، اور میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ختم کرنے سے پہلے،
کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔